حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر آپ کو میں درود پاک پڑھاؤں، بس اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہاں تمہیں خبر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شہیدوں کی زندگی پر گواہی دے رہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ اکبر، شہیدوں کا مرتبہ و مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کیسے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کن کا؟ جن پر تو نے احسان کیا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں مولا ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا ہو، جن پر تو نے اپنا فضل کیا ہو، جن پر تو نے اپنا کرم کیا ہو، وہ کون لوگ ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، والصدیقین، وہ سچوں کی یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ والشہداء، وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کے بعد شہیدوں کا ذکر کیا، ان کے مقام کو بتایا، ان کے مرتبے کو بتایا، اس کے بعد فرمایا والصالحین، ان کے راستے پر مولا چلانا، ان کے ساتھ ہمارا حشر و نشر کرنا، اور رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہے، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے کنڈیلیں لٹکائی جاتی ہے۔ جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے شہید جاتے ہیں،
اور جو من کرتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، شہید کے لیے 6 خوبیاں ہیں۔ پہلا یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، روح نکلتے ہی وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، قبر کے عذاب سے شہید محفوظ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا شہید کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور فرمایا گیا اس پر عزت و وقار کا قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، اور فرمایا گیا اس کے نکے میں بڑی بڑی آنکھوں والی 70 حوریں عطا کی جائیں گی، اور پھر اللہ اکبر وہ اپنے 70 گھر کے 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ سب سے بڑا اعزاز جو شہید کو عطا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، وقت کا غوث کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ولی ہو، اگر ہم میں کوئی نیک ہے تو ہمارا حشر و نشر بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، قبر میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا، لیکن خدائے تعالیٰ کا دیدار سب کو جنت میں نصیب ہوگا، لیکن یہ شہید کے لیے خاص اعزاز ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس کا خون زمین پر گرتا ہے وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ شہیدوں کا مقام کیا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، ایک مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ خدائے تعالیٰ شہید کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء کرام اور ان کے درمیان صرف جو فرق ہوگا وہ درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہودی غاصبوں نے کس طرح ظلم نہیں ڈھائے، اللہ اکبر، ان کے اسپتالوں پر ظالموں نے حملہ کیا، اسکولوں پر ظالموں نے حملہ کیا، وہ راہ چل رہے تھے، ان کو راہ چلتے ہوئے اللہ اکبر بمباری کر کے ختم کیا گیا، کسی کی لاش پڑی ہے، کسی کا سر پڑا ہے، کسی کا دھر پڑا ہے، اللہ اکبر، ہمیں یہ نظر آتا ہوگا، ارے یار یہ تو بڑی دردناک موت دے رہے ہیں، یہ تو ان کے جسم کے چترے اڑ جا رہے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہوں گی فلسطینی مسلمانوں کو، لیکن سنیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کی چوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ کہ شہید سے مراد وہ شہید حق مراد ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہو گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہو تو میں آمنہ کے لال پر قربان کر دوں، میں دین اسلام کے لیے قربان کر دوں۔ اس لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی نعمت کو پیتا ہے، کسی نعمت کو سونگھتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جنت میں جب ایک جنتی جائے گا تو وہ ہر طرح کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا، شہید بھی ہر طرح کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اسے جب شہید ہونے کی لذت یاد آئیں گی تو وہ تمنا کرے گا، کاش میں دنیا میں پھر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لڑوں، پھر شہید ہو جاؤ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
کہ کوئی بھی جنتی جنت سے دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن واحد شہید تمنا کرے گا، کاش کہ میں دنیا میں آؤں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑوں، یعنی بار بار میں دنیا میں آتا رہوں، بار بار میں اللہ کے لیے لڑتا رہوں، بار بار میں شہید ہوتا جاؤں۔ اس لیے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں۔ شہیدوں کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، معتبر کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک واقعہ جسے علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اور امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا، 3 بھائی ملک شام میں رہتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ رومیوں سے جنگ لڑ رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، روم کے بادشاہ کے سامنے وہ تینوں بھائیوں کو حاضر کیا گیا۔ وہ روم کے بادشاہ نے کہا، تم عیسائی دھرم کو قبول کر لو، میری بڑی حسین بیٹیاں ہیں، میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کرا دوں گا، تم اللہ اکبر ہمارا دین قبول کر لو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ جوانوں نے جواب دیا، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے، اس لیے تو کہنے والے نے کہا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر بادشاہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، 3 دیگیں تیار کی جائے اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے، پھر اس زیتون کے تیل کو بہت اٹایا گیا، بہت کھولایا گیا۔ اللہ اکبر، جب وہ زیتون کا تیل بہت زیادہ کھول گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ تم دین کا سودا کر لو، عیسائی دھرم کو قبول کر لو۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا اور کہا، ہم جانے کہ ہمیں دھمکی دیتے ہو، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن وہ تینوں مجاہد اللہ اکبر نے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بھائی کو دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اب اللہ اکبر بڑا بھائی دیگ میں چلا گیا، کھولتے تیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ان تھے، ایک کو ڈال دیا گیا، اب یہ 2 سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تم عیسائی دھرم قبول کر لو، دونوں نے انکار کر دیا، دوسرے کو بھی ڈال دیا گیا۔ اب تیسرے کی باری آئی تو اللہ اکبر اس کے وزیر نے کہا، اسے چھوڑ دو، میری خوبصورت بیٹی ہے، میری حسین بیٹی ہے، میں اس کو اپنے گھر پر لے کر جاتا ہوں اور میری بیٹی اسے اپنے حسن میں مبتلا کریں گی، اپنے حسن میں اسے ملوث کریں گی اور یہ اسلام دین چھوڑ کر عیسائی دین کو قبول کر لے گا۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس جوان کو وزیر کے ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب رات کا جب وقت ہوتا ہے تو وزیر کی بیٹی آتی ہے، لیکن یہ جوان اللہ اکبر کیا پاکیزہ جوان تھا، کیا مقدس آنکھیں تھی، لیکن اللہ اکبر آج کل کا جوان تو کوئی عورت اس کے پاس نہیں بھی رہتی ہے، موبائل کے ذریعے سے گندی چیزیں دیکھ لیتا ہے، لیکن کیا مقدس جوان تھا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ خاتون آتی ہے کمرے میں، یہ جوان عبادت میں مصروف ہے، یہ عبادت میں مشغول ہے، یہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسے لاکھ بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جوان بہکتا نہیں ہے، جوان عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر آ جاتی ہے واپس اور اب اس کا باپ پوچھتا ہے، بیٹی کچھ بنا، کیا کچھ ہوا اس جوان کا، تیرے حسن میں وہ مبتلا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے، شاید اس کا آج عبادت کا کوئی دن ہوگا، اس لیے اس نے میری طرف نظر آ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دوسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن ہوتا ہے، 40 دن تک وہ لڑکی آتی ہے اور اس کو اپنے حسن میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم تاریخ گواہ ہے وہ جوان اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ تنگ آ کر کہتی ہے، مرتبہ مجھے دیکھ تو لو، میرے حسن کی
یوں توحید نہ کرو۔ وہ جوان زبان حال سے یوں کہتا ہے اللہ اکبر، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلووں کو دیکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی عیاش کے حسن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، چھوڑ کے تلوا تیرا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ کہنے والے نے کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ انسان چہرے کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، انسان بال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ ارے اگر تمہیں کسی کے چہرے پر فدائی ہونا ہے تو چہرے والضحیٰ پر کیوں نہیں فدا ہو جاتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، تمہیں کسی کے بال پر فدا ہونا ہے، واللیل زلفوں پر کیوں نہیں فدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، تمہیں کسی کے سینے پر ہی فدا ہونا ہے تو سینہ علم نشرہ پر فدا کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے والے نے کہا تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اس جوان کا قوت ایمان دیکھ کر وہ خاتون کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کر لو، وہ خاتون کہیں سے گھوڑے منگواتی ہے، یہ دونوں روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کچھ دوری پر چلے تو پھر اللہ اکبر ان کو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ان لوگوں نے گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے، وہ جو دو بھائی دیگ میں ڈال دیے گئے تھے، کھولتے تیل میں ڈال دیے گئے تھے، وہ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹے بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، چھوٹے بھائی نے پریشان ہو کر پوچھا بات کیا ہے؟ تم لوگ دونوں تو تیل میں ڈال دیے گئے تھے، تم لوگ دونوں تو شہید ہو گئے تھے، پھر تم یہاں پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ وہ دونوں جوان جواب دیتے ہیں ہم اس وقت تیل میں گئے، بس وہ تھوڑی سی ہمیں تکلیف سی محسوس ہوئی، اس کے بعد ہمارے لیے راحت ہی راحت کا سامان تھا۔ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کی، اپنا دیدار عطا کیا۔ پھر وہ دونوں بھائی اور فرشتوں کی جماعت میں یہ ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر یہ لوگ اپنے راستے ہوئے اور وہ لوگ اپنے راستے ہوئے۔ پتہ کیا چلا کہ شہید مرتے نہیں ہے، مر جاتے تو وہ دونوں بھائی کہاں سے آتے؟ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔